ماؤں کی گود میں جب چھوٹا بچہ آ جاتا ہے یا ایک کے بعد ایک اوپر نیچے جلدی جلدی چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تو اکثر ان کی صاف ستھرائی کے چکر میں ماں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ جلدی جلدی کبھی ایک پر دھیان دینا، ایک کو صاف ستھرا کرنا، پھر دوسرے کو صاف ستھرا کرنا، تو اس چکر میں اپنے بھی ماں کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور سارا دن کپڑے بس دھونے دھلانے میں انسان لگا رہتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ان احادیث میں ہمیں کچھ رعایت دی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر بچہ لڑکا ہے اور بریسٹ فیڈ ہے، صرف اور صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے، ابھی کوئی سالڈ فوڈ اس کو سٹارٹ نہیں کی گئی، اور وہ اگر آپ کے کپڑوں پر پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے صرف چھینٹے مارنی ہے، پانی بہانا ہے، اتنا کہ بس وہ پانی بہنے سے ہی صاف ہو جائے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں پھر بھلے ہماری شرٹ یا لباس گیلا بھی ہو تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اس میں کوئی وضو اور غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بھلے آپ کے ہاتھ پہ بھی کر دے، پاؤں پہ بھی کر دے نا، کوئی وضو یا غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو پانی بہانا کافی ہے، اور اس سے لباس پاک ہو گیا، اب نماز ادا کریں۔ خواہ مخواہ عذر بہانہ کر کے اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کر نمازوں کو چھوڑنا صحیح نہیں، وہم کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا اور بیان بھی فرما رہے ہیں، تو شک والی بات، دل کی تسلی والی بات کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، بچی کے معاملے میں حکم ہے کہ اس کا جو پیشاب ہے وہ باقاعدہ دھویا جائے گا، اس کو مل کر رگڑ کر دھویا جائے گا۔ اسی طرح بچہ بھی جب سالڈ پہ آ جائے گا تو اس کا بھی یہی عمل ہوگا کہ اس نے اگر پیشاب وغیرہ کیا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ دھونا پڑے گا مل کر رگڑ کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا صحیح علم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔